اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آپ سے یہ بھی میرا سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم کوئی آواز نہیں اٹھا رہے باشمول ہمارے ریلیجس اسکالرز، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریلیجس اسکالرز ہیں لیکن ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اس طرح پذیرائی نہیں ملتی؟ کیا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پراپرلی پروپیگیٹ کرنے میں جو ہے وہ قاصر ہیں، یا کیا آپ کو اس میں کیا شارٹ کمنگز کیا نظر آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اصل میں اس وقت پورا عالم اسلام جو ہے وہ کفر کے شکنجے کا قیدی بنا ہوا ہے، بالخصوص امریکہ کا جو صدر ٹرمپ جب آیا ہے سعودی عرب میں، اور وہاں پر میں تو سمجھتا ہوں کہ سعودی حکمرانوں نے دیگر مسلم حکمرانوں کو بلا کر ٹرمپ کی بیعت کرا دی ہے، اور سارے بلاد اسلامیہ پہ سوائے چند کے جو لوگ ہیں وہ امریکہ کی غلامی کا ایک قسم کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جہاں تک اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی بات ہے، ہم تو یعنی گلی گلی میں، عوامی اجتماعات میں اور سوشل میڈیا پر تو ہماری آواز پہنچ رہی ہے، مگر یہ چینلوں کی شاید اپنی مجبوریاں ہیں کہ وہ ہماری آواز یا ہماری تصویر پر بھی پابندی لگائے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ شروع سے اس کا جو سٹیٹ کا نظام تھا، جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا، اس وقت کی جو ابو جال کی سوچ تھی وہی آج امریکہ کی سوچ ہے۔ ابو جال مسلمانوں کی نماز سے اتنا برہم نہیں ہوا جتنا مسلمانوں کے نظام سے برہم ہوا۔ نظام مدینہ منورہ میں اسٹیٹ قائم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور آج امریکہ کو بھی جو اس کا نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ اس کو ہمارے نظام سے الرجی ہے۔ اگرچہ وہ وائٹ ہاؤس میں نماز کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن جب اس کو نظام اسلام کے خد و خال پیش کیے جاتے ہیں تو وہ برہم ہو جاتا ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر کی خاطر وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا قتل عام افغانستان سے لے کر لیبیا تک کروا چکا ہے۔ تو اس وقت امت مسلمہ کی بھلائی صرف اس میں ہے کہ مسلمان اپنا بلاک قائم کریں اور اپنی تجارتی منڈی بنائیں، اپنا بینک بنائیں، اپنی مشترکہ فوج بنائیں، اور اس طرح یعنی امریکی مفادات سے علیحدہ ہو کر اپنے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی پالیسی کو مرتب کرے۔ ہمارے پاکستان کے حکمران ہوں یا دوسرے، یہ سارے اس وقت یعنی امریکہ کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو یہ سوچ نہیں آ رہی کہ کب وہ آزاد ہوں گے۔ اب تک وہ غلامی کا طریقہ سوچے ہوئے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یعنی آواز تو ہم بلند کرتے ہیں، مگر آپ جس طرح بھی آپ نے چینل پر دعوت دی، اگر آپ ہماری آواز آگے پہنچائیں تو ہم اس سلسلے میں کبھی بخل کرنے والے یا پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور آج اگر ہمیں کسی فورم پہ بلایا جاتا ہے تو ہم امریکہ کے خلاف امت مسلمہ کے اتحاد کا پورا ایک پلان پیش کر سکتے ہیں، اور قرآن و سنت سے قیامت تک کا ایک پورا نظام پیش کر سکتے ہیں۔ ہمیں یعنی کسی لحاظ سے بھی امریکہ سے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم محتاج ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ اس واسطے ہمیں اس سلسلہ میں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جلالی صاحب۔ آغا صاحب کی جانب جاؤں گے۔ آغا صاحب، ڈاکٹر جلالی صاحب نے بھی بات کی کہ جی مسلم ورلڈ میں یکجہتی جو ہے وہ ہونی چاہیے، یونائٹڈ اگر ہم رہیں گے تو ہم آگے بہتر ایک پاورفل فورس بن کے جو ہے سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن